تو کافر کیا چاہتے ہیں؟ یہ نور بجھا دیا جائے۔ اب یہ نور کی مثال اللہ نے کیسی دی؟ یہ کیسی دی؟ سرکار کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ تو میں نے 3 نور بتائے، اسلام، ہدایت اور قرآن، 3 نور بتائے۔ اب ایک اور نور اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، میں نے تجھے نبی، رسول، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں نے تجھے ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے تجھے ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اب کافر یہ چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو پھونک مار کے بجھا دے۔ میں آخری مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے سبب کیا تھے۔ یہ بھولے نہیں، موضوع یہی ہے، سرکار سے ہوتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہنچنا ہے۔ تو سرکار کی اللہ نے مثال دی رسول خدا کی کہ ہم نے تجھے ایسا بنایا جیسے چراغ، سراجم منیرا، روشن چراغ، روشن چراغ۔ اب یہ چراغ کیسا ہے، نور کیسا ہے، یہ سورہ نور سے پتہ چلا۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں زمینوں کا۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمینوں کا۔ اور کافر کیا چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن ان کی پھونک پہنچتی نہیں ہے، ان کی پھونک نہیں پہنچتی۔ کیوں نہیں پہنچتی؟ وہ یہاں پہ پتہ چلے گا کہ ان کی پھونک پہنچتی کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی مثال کیسی ہے؟ روشن چراغ۔ اب یہ چراغ کیسا ہے؟ اللہ کے نور کی مثال ہے نا۔ اب مثل نور ہی، میرا نور روشن چراغ ہے۔ اب اس نور کی مثال کیا ہے؟ اس نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، کہ یہ ایسے ہیں اس چراغ کی مثال جیسے چراغ دان میں چراغ رکھا ہو۔ نہیں آپ سمجھے؟ آپ نے پرانے مکانوں میں یا پرانی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چراغ دان ہوتی ہے۔ جو بزرگ ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں۔ چراغ دان ہوتی ہے جہاں پہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ وہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ ہوا نہ آئے، تاکہ ہوائیں اس تک نہ پہنچے۔ سمجھ آئے تو بولو، نہ سمجھ آئے تو کوئی نہیں، پوچھ لو مجھے، کوئی بات نہیں۔ آپ نیٹ پہ بھی چیک کر لیجئے گا، چراغ دان لکھیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ چراغ دان ہے، چراغ دان ہے، اس میں میں نے چراغ رکھا۔ چراغ دان کا کیا کام ہے؟ جو ہواؤں کو روکے۔ یہ تو ایک چراغ کی مثال ہے۔ یہ چراغ کون ہے؟ رسول خدا۔ اب ذرا اس چراغ دان کا پتہ کرو جس میں اس چراغ کو رکھا گیا ہے۔ وہ چراغ دان کون سی ہے؟ یہ کون سی چراغ دان ہے؟ ایک ہی ہے چراغ دان، ایک ہی ہے کہ جس نے کفر کے حملے سے بھی بچایا، جس نے شرک کے حملے سے بھی بچایا، جس نے کفاروں کے حملے سے بچایا، جس نے فاسقوں کے حملوں سے بچایا، جس نے دشمنوں کے منکروں کے حملے سے بچایا، وہ ایک ذات ہے، علی کا بابا ابو طالب علیہ السلام۔ یہ ایک چراغ دان ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو ہر ہواؤں سے بچایا ہے نا، ہر ہواؤں سے بچایا۔ اب آگے یہاں آیت رکی نہیں ہے، اور بھی تھوڑی وضاحت ہے اس چراغ کے بارے میں۔ کمشکات فیہا مصباح، اس کی مثال ایسے ہیں جیسے چراغ دان میں ایک چراغ رکھا ہو۔ یہ صرف چراغ دان نہیں، ایک اور چیز ہے جو چراغ دان
اور چراغ کے درمیان ہے. چراغ دان اور چراغ کے درمیان ہے. وہ کیا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، کہ یہ چراغ ہم نے آوارہ نہیں رکھا. ایک تو چراغ دان ہے، اس میں چراغ ہے، اور یہ چراغ بھی چراغ دان کے اندر آوارہ نہیں ہے. المصباح فی زجاجہ، اس چراغ کے ارد گرد ایک شیشہ ہے. اس چراغ کے ارد گرد ایک شیشہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چمنی جو گھر میں لگی ہوتی ہے، بیچ میں دیوا ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے، اور آجو باجو اس کے کانچ ہوتا ہے. برابر؟ یہ کانچ جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو کام ہوتے ہیں. اس کانچ کے دو کام ہوتے ہیں. یہ جو ہے جسے اللہ نے فرمایا الزجاجہ فی زجاجہ، یہ جو زجاجہ ہے، یہ جو چمنی ہے، اس کا کام دو ہے. دو کام ہے اس کے. ایک تو یہ چراغ کے ارد گرد ہوا کو نہیں آنے دیتی. اس کانچ کا یہ کام ہے، اس چمنی کا یہ کام ہے کہ ہوا کو قریب نہیں آنے دیتا یہ کانچ. دوسرا کام یہ ہے کہ اس کی روشنی کو پھیلاتا ہے. اس کی روشنی کو پھیلاتا ہے. اللہ نے مثال کتنی واضح دی ہے. ایک تو چراغ دان ہے جس میں چراغ رکھا ہے، اور ایک تو چراغ ہے جس کے ارد گرد شیشہ ہے. چراغ لاوارث نہیں ہے. چراغ لاوارث نہیں ہے. چراغ لاوارث نہیں ہے. اس کے ارد گرد شیشہ ہے. اس کے ارد گرد شیشہ ہے. وہ شیشہ کب پتہ چلا؟ پتہ ہے آپ کو؟ جنگ احد میں نصیبہ بنت کعب روایت کرتی ہیں کہ جب میں احد کے میدان میں پہنچی، بھاگنے والے بھاگ چکے تھے. مولا علی جو تھے وہ مولا علی سرکار کا طواف کرتے جا رہے تھے، دشمنوں کو جہنم پہنچاتے جا رہے تھے اور دائرہ بڑھاتے جا رہے تھے. شیشے کا کام ہے چراغ کی حفاظت کرنا، اس کی روشنی کو بڑھانا، روشنی کو بڑھانا، روشنی کو بڑھانا. اس روشنی کو بھی بڑھایا علی نے، اس روشنی کی حفاظت بھی علی نے کی. یہاں سرکار نے فرمایا جب روشنی کو بڑھانے کی، پھیلانے کی بات آئی تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور یہاں علی طواف کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس شیشے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ ابو طالب کا بیٹا میں علی ہوں.